السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے کہ آپ سب لوگ خیر خیریت سے ہوں گے۔ آج کی ریسیپی جو ہے وہ بہت ہی یونیک، بہت ہی مزیدار اور بنانے میں بھی آپ کو اس کا بہت ہی مزہ آئے گا۔ آج کل آم کچھ سستے ہوئے ہیں، تو آپ سندری آم لے لیں یا جو بھی آپ کو پسند ہے، اور 2-3 آڑو لے لیں۔ ان کو آپ نے جو ہے وہ چھیل لینا ہے۔ چھیلنے کے بعد آپ نے ان کے جو ہیں وہ کیوبس کاٹ لینے ہیں۔ یہ دیکھیں چھیل کے میں نے رکھا ہے، کچھ میں نے کاٹ لیے ہوئے ہیں۔ اس کو آپ نے اس کے بعد کیوبس کاٹنے کے بعد کسی نان اسٹک پین میں ڈال لیں یا کسی کڑھائی میں۔ نان اسٹک میں زیادہ بہتر رہتے ہیں کہ یہ لگتے نہیں ہیں نیچے۔ آپ نے ان کو اچھے سے جو ہے وہ پکانا ہے، اور چمچ سے ہی آپ نے اس کو میش کرتے رہنا ہے اچھے طریقے سے۔ اس کا سارا پانی جو ہے وہ نکل جائے گا اور یہ پلپ بن جائے گا۔ دیکھیں اس طرح سے، یہ آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے آپ کو اسکرین پہ کہ کس طرح سے اس کو میں ڈرائی کر رہی ہوں۔ اب دیکھیں کافی سارا پانی اس کا جو ہے وہ ڈرائی ہو گیا، اس میں ببلز بننے لگے ہیں۔ جب ببلز بنتے ہیں تو ہمیں پتہ لگتا ہے جو ہمارا مٹیریل ہے یہ ڈرائی ہو رہا ہے۔ اور جب آپ چمچ چلا رہے ہوں گے تو چمچ چلانے سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ کناروں کو نا یہ مٹیریل چھوڑ رہا ہے۔ یہ دیکھیں آپ جب آپ اس کو ایسے چمچ پھیریں گے تو یہ دیکھیں مٹیریل برتن سے الگ ہو گیا ہے، اور اس میں سے بہت سا پانی تقریباً 70% تو جو ہے وہ یہیں پر ریڈیوس ہو گیا ہے۔ اب یہ ریڈی ہو گیا ہے، اس کو اب آپ نے جو ہے وہ ایک باؤل میں نکال لینا ہے صاف ستھرے۔ دھیان رہے کہ باؤل بالکل بھی گیلا نہ ہو، خشک ہونا چاہیے مکمل طور پہ۔ اور اب آپ کی اس کی کنسسٹنسی دیکھیں کتنا تھک ہے، یہ بالکل اس میں سے پانی بہت کم رہ گیا اور اس نے اب بڑی جلدی سوکھ جانا ہے۔ اب آپ چاہے بلینڈر میں ڈال لیں یا ہینڈ بلینڈر سے جو ہے اس کو اچھے طریقے سے آپ بلینڈ کر لیں، بالکل پیسٹ بن جائے اس کی۔ اگر کوئی تھوڑے بہت چنکس بھی رہ جائیں تو کوئی اتنا ایشو نہیں ہے۔ اب ایک آپ ایلومینیم کی ٹرے لیں، اس کے اندر آئلنگ کر لیں، اور آئل لگانے کے بعد آپ جو سارا ہمارا پلپ ہے جو ہم نے بیٹر یہ پکایا ہوا ہے، آپ نے سارا وہ ٹرے میں ڈال کے پور کر لینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اس کو پراپر بالکل باریک سی تھن سی ایک لیئر بنا دینی ہے، اور آپ نے چمچ سے اس کو بیلنس کر لینا ہے بالکل۔ اگر کہیں سے موٹا پتلا رہ جائے گا نا تو وہ پراپر جو ہے وہ ڈرائی نہیں ہوتا، کہیں سے خشک رہ جاتا ہے، کہیں سے گیلا۔ اب جا کے اس ٹرے کو جو ہے آپ دھوپ میں رکھتے ہیں۔ اگر آپ زمین پہ رکھیں گے تو زیادہ بہتر رہے گا، زمین کی اپنی بھی ہیٹ ہوتی ہے، اس کی وجہ سے یہ جلدی سوکھ جاتا ہے۔ تو 3 دن کے بعد ہم نے اسے کپڑے سے ڈھانپا ہوا تھا، اور 3 دن کے بعد دیکھیں آپ یہ کس طرح زبردست قسم کا ایک لیدر بن کے تیار ہو گیا ہے۔ اور آدھی ٹرے تو اس نے بڑے آسانی سے چھوڑ دی تھی، باقی ایک جگہ سے یہ چپکا ہوا تھا، تھوڑا سا گیلا تھا۔ میں نے تھوڑی دیر کے لیے اس کو دوبارہ دھوپ میں رکھا، اور یہ بڑے ہی آرام سے جو ہے لیدر جو ہے ہمارا فروٹ کا وہ الگ ہو گیا۔ اب آپ جو ہے اس کو کاٹ لیں آپ سٹرپس میں اس طرح سے، اور یہ دیکھیں بڑی ہی آسانی سے اس کی سٹرپ جو ہے وہ علیحدہ ہو گئی۔ اس کو آپ جس مرضی شیپ میں کر لیں۔ میں نے اس کو اس طرح رول کر لیا ہے، ایسے رولز سے بنا لیے، خوبصورت لگتے ہیں، بچے پسند کرتے ہیں۔ آپ کو جس طرح پسند ہو آپ اس طرح کر لیں، چاہے کیوبس کاٹ لیں۔ یہ دیکھیں کتنے زبردست اور خوبصورت لگ رہے ہیں پڑے ہوئے، بچے بہت شوق سے کھاتے ہیں اس کو۔ آپ خود بھی کھائیں گے تو آپ کو بہت مزہ آئے گا۔ اس کو آپ فریج میں رکھ لیجئے تاکہ 2-3 مہینے آرام سے نکل جائیں۔ آپ نے اس ریسیپی کو ضرور ٹرائی کرنا ہے۔ اگر آپ کوئی اور ریسیپی دیکھنا چاہتے ہیں کسی اور فروٹ کو ڈرائی کرنے کی تو اس کے بارے میں بھی بتائیے گا، میں آپ کو بہت سمپل اور بہت ہی آسان طریقے سے فروٹس کو پرزرو کرنے کا اور سیو کرنے کا طریقہ جو ہے بتاؤں گی۔ تو تب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔